السلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آج الحمدللہ ہم چھٹے روزے کے ساتھ ہیں، تو چھٹے پارے سے ہی اللہ رب العالمین کی توفیق سے چند آیات کا ترجمہ تفسیر پہلے 5 پاروں میں یہود و نصارہ کے جو جرائم اللہ نے گنوائے ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ پیغمبر اور کتاب کو مانو۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ ہمارے سامنے آئے تب مانیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً۔ نہ ماننے کی جو حجتیں ہوتی ہیں ان میں سے یہ حجت تھی کہ ہمارے سامنے اللہ آ جائے تو ہم پھر اس بات کو مانیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے کہا کہ شہر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، تو انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا حطتن کہنا ہے، ہا طا تا 3 حرفوں سے جو بنتا ہے حطتن، تو انہوں نے اس میں 4تھا حرف اپنی طرف سے داخل کر لیا ہنتتن، تو یعنی جس سے مراد تھا گندم، یعنی اللہ کی بات کو تبدیل کرتے تھے۔ یہ جرم تھا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا۔ تیسرے نمبر پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے والے دن، پہلے جمعہ والا دن انہیں دیا گیا کہ اس میں کاروبار نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جمعہ نہیں، ہمیں ہفتہ دے دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے جب انہیں ہفتے کا دن دیا، اب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہیلا کرنا شروع کر دیا۔ ہفتے کو مچھلیاں شکار نہیں کرنی تھی، کیا کرتے تھے؟ وہ راستہ بناتے اور گڑھے چھوٹے چھوٹے اپنے بنا لیتے۔ ہفتے والے دن وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ہفتے کو مچھلیاں بھی زیادہ آتی، تو ان سے برداشت نہ ہوا، اللہ کی فرما برداری نہ کر سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے گڑھے بناتے، تالاب بناتے، مچھلیاں ادھر آتی، ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، جا کے اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا وہ علیحدہ بنا لینا تالاب، یعنی اللہ کی بات کے سامنے ماننے کی بجائے ہیلا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی عہد کو توڑا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا، یہ بھی ان کا جرم ہے۔ اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے آگے سے کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، پردے میں، ہمارے دل پردے میں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تم کیا باتیں کرتے ہو۔ ایسے ظالم تھے۔ سیدہ مریم پر علیہ السلام پر ان ظالموں نے بہتان لگایا، بدکاری کا الزام لگایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا دعویٰ کیا، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور وہ سود کھاتے تھے۔ یہ سارے جرائم قرآن مجید 6 پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بری بات بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی بات بری جو ہے وہ منہ سے نکالی جائے، اس کو بولا جائے، لوگوں کے سامنے کی جائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، صرف وہ شخص بری بات کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے وہ شکایت کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی شکایت جگہ جگہ معاشرے میں ہر بندے کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ شکایت وہاں کرے جہاں اس کا مداوع ہو سکتا ہے، وہ اپنی تکلیف وہاں بیان کرے جہاں اس کی تکلیف کو کوئی دور کرنے والا ہے۔ جہاں آج ہمارے معاشرے میں پولیس اسٹیشن ہے، عدالتیں ہیں، یا ذمہ داران ہیں، معاشرے کے معزز افراد ہیں،
جن کی بات میں اثر ہے اور وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو روک سکتے ہیں، تو یہ وہ کرنا ہے۔ ہر جگہ پر غیبت اور شکایت میں یہی فرق ہے، شکایت متعلقہ اتھارٹی کو کی جاتی ہے، ہر کسی کے سامنے کر کے معاشرے کے اندر اس بری بات کو پھیلایا نہیں جاتا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اس میں برائی کو روکا جاتا ہے، حتیٰ کہ مظلوم کو بھی برائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اپنے ظلم کا مداوع کرنے کی اجازت ہے، اور وہ وہاں بات کرے جہاں وہ اس کی ظلم کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، میرے اللہ سے بہتر کون سننے والا اور کون جاننے والا ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، بھلائی بے شک تم اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، میرا اللہ تو جانتا ہے نا تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم نیکی کی نیت سے کر رہے ہو یا تم برائی کی نیت سے کر رہے ہو۔ وہ نیکی تم لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے لیکن صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو، یا وہ نیکی تم ظاہر چھپا کے کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ یہ میرا بندہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہے، سو میرا اللہ اس کے برابر اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے رب العالمین نے ان کے اس شبے کو جو یہودیوں کا دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے۔ اچھا پہلے دعویٰ کرتے تھے، میں نے سابقہ درسوں میں بھی شاید آپ نے سنا ہو، میں نے کہا تھا یہ یہودی بڑی شاطر قوم ہے، جب تک عیسائی کمزور تھے تب تک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے۔ اچھا جب عیسائی طاقتور ہو گئے، یہ کمزور ہو گئے، انہوں نے اپنے اس موقف کو وہ جھگڑنے کی بجائے نا، اب انہیں پتہ تھا ہمیں جوتیاں پڑیں گی، یہ بڑے چلاک قوم ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بات کو ہی تبدیل کر دیا، بڑی پلاننگ کی، پلاننگ کے ساتھ عیسائیوں میں یہ بات پھیلا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو خود سولی چڑھے ہیں اور وہ سولی چڑھ کر تمہارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور عیسائی بیچارے سادہ لوگ گمراہ، ہمارے آج کے سادہ مسلمانوں کی طرح، وہ ان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے اپنا باقاعدہ عقیدہ ہی بنا لیا، جیسا کہ آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے سب کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہم عیسائی ہیں نا، ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، وہ چڑھ گئے سولی اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یہ انہوں نے انداز اختیار کیا ہے، یہ بالکل غلط انداز ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے نہ وہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا سکے ہیں، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے کسی شخص کے چہرے میں ان کی شبیہ ڈال دی، ان کو یہ لگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے ان کو کیا کیا، اس آدمی کو پکڑا اور سولی چڑھا دیا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، اور جو ہے وہ ایک مینار کے اوپر اتریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ قابل احترام سامعین حضرات، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے جن مسائل کو بیان کیا ہے وہ ہیں جانوروں کی حلت اور حرمت کے مسائل اور فوجداری مسائل۔ اسی میں ہی اللہ نے چور کو سزا دینے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا ہے، اسی طرح زمین کے اندر فساد کرنے والوں کو، جو مسلمانوں کی زمین میں اختلاف یا فساد کا باعث بنے، اللہ نے ان کے لیے حکم دیا یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو مسلمانوں کے درمیان سازش کرے، اختلاف کرے اور مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلائیں، فتنہ پھیلائیں، ایسے لوگوں کے خلاف ان کی سزا ہے، انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ اسلام امن کو بہت پسند کرتا ہے،
اسلام ہر صورت میں امن چاہتا ہے، بلکہ اسلام کا تو جہاد بھی امن کے لیے ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کو اس وقت تک قتل کرو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جب تک فتنہ رہتا ہے قتال کا آرڈر جاری رہتا ہے، جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے قتال کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔